ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کیا صورتحال اور کس قدر بھیانک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہمارا معاشرہ کہاں کو پہنچ رہا ہے، اس کی اگر آپ کو ایک تازہ خبر سناؤں تو آپ بھی حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی معمولی سی بات کو لے کر کے بھی کیا اس قدر غصہ ہو سکتا ہے۔ مہاراشٹرا کے کلیان میں، جو ممبئی کے قریب ہے، بازار پیٹ پولیس نے ذکی کوٹھال نامی ایک 65 سالہ شخص کے خلاف معاملہ درج کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 29 سالہ داماد کے چہرے پر ایسڈ پھینک کر کے زخمی کر دیا، اور داماد کا نام ہے عباد فالکے۔ اور وجہ آپ کو پتا ہے، ہنی مون پلانز، شادی کے بعد ہنی مون کہاں جائیں گے۔ ذکی کوٹھال جس نے ایسڈ پھینکا، اس کا کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو لے کر کے عمرہ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، لیکن عباد فالکے کا پلان تھا کہ وہ کشمیر جانا چاہتا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے دونوں کے درمیان میں بہت ہی زیادہ گفت و شنید ہوئی، لفظی جھڑپ ہوئی، اور آخر کار آشا ٹاورز کے قریب میں غصے میں آیا ہوا سسر داماد کے چہرے پر ایسڈ پھینک کر کے زخمی کر دیا اور اپنے غصہ اتارنے کی کوشش کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ غصہ کہاں لے جائے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر کے آج صورتحال جس قدر بھیانک بنتی جا رہی ہے، وہ ناقابل بیان کی حد تک پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح آج پونا کے ایک بس سے ایک ویڈیو آتی ہے، شرابی کبابی شراب کے نشے میں بس پر سوار ہوتا ہے، خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے تو لگ بھگ 25 مرتبہ جوتوں سے مارتی ہوئی یہ خاتون کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، سنبھل کا واقعہ یاد ہے، شوٹ کرنے والا اور ایک امام صاحب کو گرفتار کر کے حراست میں لے کے 2 لاکھ روپیہ، اس پولیس کے سلسلے میں اب ایک ویڈیو یہاں پر مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے سے ہی ہندوتوا ذہنیت کا تھا، اور اپنی ہندوتوا ذہنیت کی وجہ سے ہی وہ سنبھل میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے الگ الگ تبصروں کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ ویڈیو، جس میں وہ ایک مذہبی جو ہے اجلاس میں یونیفارم پہنے ہوئے کچھ جو ہے اپنی مذہبی گیت گاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اوپنلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ریلیجیس فنکشن میں، اور یونیفارم میں ہے، پولیس یونیفارم میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، آپ جب پولیس یونیفارم پہنتے ہیں یا کوئی بھی سرکاری عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ کسی مخصوص ریلیجیس سے تعلق نہیں رکھتے، تب تمام دھرموں کے پالن کرنے والوں کی عزت کرنا، ان کی جو ہے کرنا آپ کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اسی بات کو لے کر کے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے چیزوں میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنا مذہب سب لوگوں کو اپنے لیے پیارا ہوتا ہے، لیکن جب سرکاری عہدے پر آتے ہیں تو ان کو یہ چیز اپنے گھروں تک محدود رکھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ذہن سازی بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ علل اعلان ہو رہا ہے، جس کو لے کر کے جو ہے پھر ان کی ذہنیت میں موجود، جب ان کی طرف سے کس طرح اس طرح جو ہے سماج میں کوئی ایسی
چیزیں پیش آ جاتی ہیں، واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ کسی مخصوص مذہب کے خلاف ظلم کر رہے ہیں یا کوئی کارروائی کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی ویڈیو نکال کر کے ان پر جو ہے تبصرے شروع ہوتے ہیں، جس کا سلسلہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ کون ایس پی ہے، کیا ہے، آپ جو ہے سنبھل میں جا کر کے جو اس وقت کے حالات ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت جو ہے بی جے پی کانگریس کے خلاف، کانگریس بی جے پی کے خلاف لگاتار احتجاجات ہو رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو صحیح مان رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو غلط بول رہا ہے۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ لوگ جانتے ہی ہیں۔ آج آزاد میدان میں ممبئی میں پولیس اسٹیشن نے جو ہے بی جے پی کے یووا مورچہ کے کارکنان پر جو کانگریس آفس کے باہر راہل گاندھی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ان پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے ان پروٹیسٹرز کو، یعنی کہ جو احتجاجی تھے، ان کو منتشر کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ آزاد میدان پولیس اسٹیشن کے میں جو ہے معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آج پورا دن سارا دن اسی طرح کی صورتحال رہی۔ بی جے پی ورسس جو ہے انڈیا الائنس کہیں، این ڈی اے ورسس یو پی اے کہیں، جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، بہرکیف اس وقت یہ صورتحال بہت بھیانک بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو ملاتا ہوں ایک ہیرو سے۔ آج کی صبح سے لے کر کے دیگر بریکنگ نیوز اور ہنگامہ آرائیوں کے درمیان میں عارف محمد کو بھارت بھول گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے یو پی میں ایک ہاسپٹل میں نوزائیدہ بچوں کے خصوصی کمرے میں ایک ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کس طرح جانیں گئیں، اور وہاں اس موقع پر ایک مسلمان شخص نے کس طرح سے بچیوں کی جان بچائی، جبکہ اپنے بچیوں کی جان کی پرواہ نہیں کی، جس پہ اس کے جڑواں بچے بھی انتقال کر گئے اور وہ 19 بڑا ہنگامہ کی۔ ایسی ایلیفینٹا جزیرے کے قریب جو معاملہ پیش آیا کل، ایک اسپیڈ بوٹ سے ٹکرانے کے بعد ایک فیری کشتی پلٹ گئی اور ممبئی گیٹ وے آف انڈیا سے ایلیفینٹا جانے والی نیل کمل فیری سے تیز رفتار کشتی ٹکرانے کی وجہ سے اس حادثے میں 13 افراد ڈوب گئے، ان میں سے 3 بحریہ ملازم ہیں۔ تو ایسے آپ کو بتائیں کہ اس حادثے میں لگ بھگ 35 افراد کی جان بچانے والے کا نام ہے عارف محمد۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر وقت پر ان لوگوں کو مدد نہیں ملتی تو اموات کی تعداد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثے کے بعد ریسکیو سے پہلے آدھے گھنٹے تک موقع پر کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ پہلے آدھے گھنٹے میں پائلٹ بوٹ پر سوار عارف محمد نے 35 افراد کی جان بچائی تھی، جب کوئی وہاں پر ریسکیو کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ حادثے کے وقت عارف اپنی کشتی کے ساتھ گہرے سمندر میں تھے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ JD4 اور JD5 کے ڈاکنگ ایریا میں کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ موقع پر پہنچے اور جائے حادثہ سے 18 منٹ کے فاصلے پر تھے، لیکن انہوں نے فاصلہ صرف 8 اور 10 منٹ کے اندر طے کر لیا اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنے لوگوں کو جان بچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ کیا کوئی میڈیا اس پر گفتگو کر رہا ہے؟ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے نوجوانوں کو، اس طرح کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں نام کی وجہ سے، ان کے مذہب کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہوئے عارف محمد کی اس دلیری کو اور 35 لوگوں کی جان بچانے کی اس چیز کو، ان کے ریسکیو آپریشن کو ایک اہم کردار بتایا جا رہا ہے، اور ان کو اس موقع پر جو ہے جو ملک کی جانب سے، سرکار کی جانب سے اعلیٰ سطح پر جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اس کو بھی، اور وہ بچوں کو بچانے والے مسلم نوجوان کو بھی اس وقت جو ہے ایوارڈ دینے اور ان کو اس کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں، شام جنگ سے تھک چکا ہے، ہم دنیا میں کسی کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہتے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، شام کے باغی رہنما احمد الشرا کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جنگ کی وجہ سے تھک چکا ہے اور وہ اپنے ہمسایہ ممالک یا مغرب کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہتے۔ دمشق میں BBC کو ایک انٹرویو میں انہوں نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ جہاں کیا ہے، ان کا ماننا تھا کہ اب جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پابندیاں اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ یہ سابقہ حکومت پر لگائی گئی تھی۔ مظلوم اور ظالم کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ ابو محمد الجولانی کے نام سے پہچانے جانے والے احمد الشرا حیات تحریر شام کے سربراہ ہیں، جو شامی باغی گروہوں میں سب سے طاقتور مانا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے احمد الشرا کے بیانات آنے کے بعد سے جو امیدیں ان لوگوں سے تھی اس کو لے کر کے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں اور ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر کے اس لیے کہ اس کے بعد جو شام پر حملے ہوئے اس کو بھی لے کر کے بہت سارے تبصرے ہیں۔
बहरकैफ देखना ये है कि आगे किस तरह की सूरत हाल बदलती है और अलग अलग तरह से जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं, जैसे शाम अफ़गानिस्तान नहीं और ना ही कभी बनेगा, ये कहते हुए भी उनका बयान सामने आया है। यानी हर तरह से अलग अलग मौके पर दिए जाने वाले अहमद अशरा के बयानात और फिर अरबी अखबारात में छपने वाले तबसरे इस वक्त शाम की सूरत हाल को और उसकी तबाहनाकी को बयान कर रहे हैं। एक तो ये बात उनकी दुरुस्त मानी जा सकती है कि जो गुज़श्ता कई सालों से चूँकि शाम में खाना जंगी है, पूरी तरफ तबाही मची हुई है, ऐसे में दोबारा उस मुल्क को ठहरने में वक्त लगेगा। लेकिन क्या इस मुल्क को वापस ठहराने के लिए वो अपने अबदी और मुश्तरका दुश्मन का साथ दिया है? अगर साथ दिया है तो फिर ये वही दरिंदे हैं जो बनाते भी हैं और बिगाड़ देते भी हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल आप देख सकते हैं कि 14 महीनों के इसमें किस तरह बसी बसाई पूरी गज़ा की पट्टी को ऐसा तबाहाल कर दिया कि यहाँ का एक इलाका इस वक्त जो राफा कहा जाता है उसको नाकाबिले रिहाइश हो चुकी है, वहाँ बदबू और सड़ान की इंतहा हो चुकी है। इसलिए ऐसे अज़ली दुश्मनों से दोस्ती बनाना और इनके कश्ती पर सवार होकर के अपने मुल्क को संवारना, ये जो है बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो लोग बनाएंगे, जो लोग संवारेंगे, कल यही लोग आकर के तबाह करेंगे और इससे ज़्यादा तबाहनाकी फैलेगी। ये कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ अरबी अखबारात और ट्विटर हैंडल्स में अहमद अशरा के बयानात को लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, इस जालिम दहशतगर्द इसराइल लबनान को तबाह कर दिया, गाज़ा पट्टी को तहस नहस कर दिया इन दरिंदों ने। इन सहयूनी जहन्नमी कुत्तों ने यमन पर आज बहुत भयानक हमला किया। शाम में इस वक्त जो वहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ की दिफाई पोजीशंस को जो तबाह कर दिया गया, यानी इसका मतलब यह है कि आपने एक पूरे मुल्क को निहत्ता कर दिया, उसकी सारी दिफाई सिस्टम्स को, उसके सारी फौजी मराकिज़ को तबाह करने के बाद अब जॉर्डन की बारी है, उर्दून की बारी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए से खबर मिल रही है कि अमेरिका ने इस वक्त इसराइल को ये साफ और वाज़े कर दिया है कि जॉर्डन पर इस वक्त जो हुकूमत है वो वहाँ मौजूद इस वक्त जो है इनक़िलाबी लोगों की वजह से, इनक़िलाबी नौजवानों की वजह से गिराई जा सकती है। ऐसे में जॉर्डन पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार रहो। ये इस वक्त जो है पैगाम भेजा गया है गुफ्तगू में जो नया सदर बनने वाला है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खबरें आ रही हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में शाये होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक इसराइल ने इस तब्दीली को जल्द कबूल करते हुए तुर्क हिमायत याफ्ता शामी फोर्सेस से किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र गैर फौजी इलाक़ाजात में अपने अस्करी मौजूदगी को मजबूत करके पेश की इक़दामात कर लिए हैं। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बीच लबनान खंडर बन चुका है, इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता फोर्सेस का गलबा बढ़ रहा है, जबकि यमन में बहरानी सूरत हाल है। मौजूदा हालात का जायज़ा ले तो मालूम होगा कि पहली जंग अजीम के मौके पर 1916 ईस्वी में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान होने वाला खुफिया साइक्स पिको मुआहदा में तहलील हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल में पॉलिसी साजों के लिए इस नई हुकूमत को तस्लीम करना, उसका जायज़ा लेना और मुनासिब हिकमत अमली का चैलेंज मुमकिन है अगली बारी अब उर्दून की है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल दरियाई उर्दून की मशरक़ी सिमत में मसले की 2 रियासत हल के तस्वुर को हकीकी बनाने के मौके पर गौर और उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसराइल के नए तैनात होने वाले वज़ीर दिफा इसराइल कार्टस ने नए चैलेंज से निमटने में वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने ईरानी असली अस्करियत पसंदों की आमद को रोकने के लिए उर्दून की सरहद के साथ मजबूत सरहदी दीवार की तामीर का हुक्म दिया है। मशरक़ी सरहद पर बढ़ते ख़तरात को समझते हुए कार्टस ने एक नई फौजी ब्रिगेड तश्कील दी ताकि इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जा सके। उर्दून की आबादी फ़िलिस्तीनियों की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल है। ऐसे में जो है इस वक्त एक एक शहर को, एक एक मुल्क को पूरी तरह से ख़तरा करार देते हुए उस पर कब्ज़ा करने, उस पर जालिम इन दरिंदों की जानिब से कब्ज़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इसराइली अखबारात के ज़रिए से पेश किए जाने वाले तबसरे और अंदेशे इस बात का सबूत देते हैं और अलग अलग एतबार से आने वाली अमेरिका और इसराइल की गुफ्तगू भी यही कहती है कि जॉर्डन को भी इस वक्त तबाह करने के दर पे हो चुका है इसराइल और उसके लिए नए हथकंडे तलाश कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،